سر میرا اگلا سوال یہ ہے آپ سے، جو پی ڈی ایم کا لاسٹ جلسہ ہوا سر، اس میں لاہور میں جو جلسہ ہوا مینار پاکستان میں، اس میں مریم نواز نے پارلیمنٹ پر الزام لگایا کہ پارلیمنٹ کو فوج کے ایک سابق افیسر چلا رہے ہیں، آئی ایس آئی کے کرنل، اور انہوں نے اس کا نام بھی لیا، لیاقت اس کا نام ہے کرنل کا. کیا یہ حقیقت ہے سر؟ دیکھو، ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ریٹائرڈ آفیسر جو ہے وہ جاب کرتا ہو پارلیمنٹ میں، اس کی کوئی ملازمت ہو، نوکری ہو، لیکن پارلیمنٹ کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ پارلیمنٹ میں تو یہ خود بیٹھے ہوئے ہیں سیاستدان، فیصلے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، یہی قراردادیں پاس کرتے ہیں، قراردادیں لے کے آتے ہیں، لیاقت تو نہیں لے کے آتا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کوئی مجبور کرتا ہے ووٹنگ کے لیے، یا کہ لیاقت ہے کوئی ہے، وہ کسی کو کہتا ہے کہ بھی ادھر نہ ووٹ دو ادھر دو، کوئی ایسی بات ہے، تو وہ ان کے اپنے گھٹیا سیاستدان ہوں گے جن کو ہر کسی کو سینٹ میں یہ گھسا دیتے ہیں اور ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. تو پھر آپ کیوں ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو ایسے ہی اپنے ضمیر فروش لوگ ہو، اگر وہاں پہ ہوں گے تو خریدنے والے آ جائیں گے. تو ان کو اپنے صفوں میں جھانکنا چاہیے کسی کو الزام دینے کی بجائے. انہوں نے جو پچھلی دفعہ سینٹ میں لوگ سینیٹر جو الیکٹ کروا کے بھیجے، ان میں سے ایک بھی کوئی ایسا نام نہیں جس نے اس ملک کے لیے کبھی کوئی کام کیا. خدا جانے کو امریکہ میں بیٹھا ہوا اس کو پکڑ کے اپنے جو ان کی خدمت گزار ہیں ان کو یہ وہاں پہ موقع دیتے ہیں. اگر کسی کو ایک ان کا ایم این اے ہے یا ایک ان کا پولیٹیشین ہے، وہ ایم این اے ہے، اس کا بیٹا بھی ادھر ایم این اے بن گیا ہے، اس کو اس کی بیوی بھی بن گئی ہے، سب کو ٹکٹیں پکڑا پکڑا کے پورا پورا خاندان اندر گھسایا ہوا ہے. وہ پارلیمنٹ کا کام کریں گے یا یہاں پکنک منانے کے لیے آئیں گے؟ تو بیڑا گرک انہوں نے خود کیا ہوا پارلیمنٹ کا اور اس کا. سر مریم نواز فرماتی ہیں عمران خان کے بارے میں کہ عمران خان بندہ تابع دار ہے، حالانکہ فوج اور عمران خان نے ہر کام مشورے سے کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. فوج کا بھی اس ملک کے لیے بہت قربانیاں ہیں، جتنی ہماری سوچ نہیں فوج نے اتنی اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. لیکن کیا نواز شریف صاحب کا سر جو ماضی گزرے وہ کسی کو معلوم نہیں؟ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے سامنے کس طرح سے سر جھکاتے تھے، اس کی کیا موقف آپ کا اس پہ؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، دیکھو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی تو پوری کیریئر تاریخ جو بھری پڑی ہے وہ اسی طرح کے تعداد ہیں اس میں بے شمار. وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی پرائم منسٹر کو آج دن تک 72 سال میں ٹائم پورا نہیں کرنے دیا، حالانکہ وہ 90% تو جہاں ٹائم پورا نہیں ہوا وہ سازشوں کے خود حصے دار رہے، شریک رہے. اور یہاں تک یہاں تک کہ میاں صاحب نے پیسے لیے آئی ایس آئی سے آئی جی آئی بنانے کے لیے اور بے نظیر کو ہرانے کے لیے. تو یہ تو خود باغدار لوگ ہیں. صرف شرم چاہیے انسان کو اپنے ماضی دیکھ کے، تو پھر انسان کو بات کرنی چاہیے. یہ لوگ جھوٹ سے تحاشا بولتے ہیں اور اوپر سے شرم حیا نہیں. سر نواز شریف صاحب، یہ لوگ نون لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے پاس فوج کی ایک ایسی ویڈیو موجود ہیں جو نواز شریف چلائیں تو ملک میں ایک تیل کا مچا دیا جائے گا. کیا کوئی یہ ویڈیو ہے نواز شریف کے پاس فوج کی؟ میرا نہیں خیال ہے کوئی، اگر ہے تو ٹھیک ہے، اس کو وہ جانے ہوتی ہے. لیکن ایک چیز بات واضح ہے کہ یہ ساری زندگی بلیک میلنگ کرتے رہے، بلیک میلرز ہیں یہ لوگوں کو بلیک میل کر کے اپنے کالے کرتوت چھپانا چاہتے ہیں. اور اگر کل کو ویڈیو، کیونکہ یہ انہوں نے جعلی کاغذات پیش کیے تھے سپریم کورٹ میں، تو جعل ساز بھی ہیں. اگر یہ کل کو ویڈیو جعلی ثابت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں کوئی ایسی چیز نکل آئی کہ انہوں نے ہیرا پھیری، کیونکہ ہیرا پھیری تو ہیں، یہ جعل ساز ہیں بہت بڑے، تو سارا کام ہی جعل سازی سے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ ان کے پاس ویڈیو ہے تو لہذا اسے طوفان آ جائے گا، وہ ان کے لیے بھی آ سکتا ہے طوفان. سر پی ڈی ایم نے عمران خان کو 31 جنوری تک مستعفی ہونے کی دم دیا ہے. اگر عمران خان 31 جنوری تک مستعفی نہیں ہوتے وہ پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے. انہوں نے ڈائلاگ کا کہا، نام عمران خان سے ڈائلاگ کرتے ہیں، نام کسی اب اداروں سے بات کرتے ہیں. یہ بات اب بہت آگے نکل چکی ہے، اب ہم عمران خان کا استعفیٰ لے کر رہیں گے. کیا دیکھتے ہیں، کیا عمران خان استعفیٰ دیں گے یا ملک ایک دفعہ پھر مارشل لا کی طرف جائیں گے، یا پھر یہ جو پی ڈی ایم ہے ان کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے گا؟ دیکھو، نہ تو پی ڈی ایم کو لایا جائے گا. پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں ہیں یہ اس قابل سہل نہیں ہے یہ لوگ کہ ان کو اقتدار میں دیکھا جائے. لیکن الیکشن ہوتے ہیں کل کو، عوام ووٹ دے دیتے ہیں، وہ عوام کی مرضی، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ عمران خان استعفیٰ دے دے، یہ ہم احمقوں کی جنت میں وہ رہتا ہے بندہ جو سوچتا ہے کہ عمران خان استعفیٰ دے دے.
اور یہ بھی سوچنا کہ ماشاءاللہ لگ جائے گا، یہ بھی ایک احمقانہ سی سوچ ہے، ماشاءاللہ بھی نہیں لگے. لہذا یہ اسی طرح چلے گا، یہ واویلا مچاتے رہیں گے. ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، آج یہ بیٹھے کود رہے ہیں باہر اور کہتے ہیں جی عمران خان استعفیٰ دے دے. اگر کسی وجہ سے عمران خان کو استعفیٰ دینا ہی پڑ جائے تو کل کو کیا وہ ان کو چین سے بیٹھنے دے گا؟ اگر ان میں سے کوئی حکومت میں آ جاتا ہے تو وہ چین سے بیٹھنے دے گا؟ نہیں. اور یہ 11 کی 11 جماعتیں تو حکومت میں نہیں نہ ہوں گی، کوئی ایک ہوگی نا. وہ ہو سکتی ہے پی ایم ایل این ہو، پی پی ہو، کوئی بڑی جماعت. اگر یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ حکومت میں آتی ہے تو باقی 9-10 پھر عمران خان کے ساتھ شامل ہوں گی اپوزیشن. یہ تو ڈرامہ ان کا ایسا ہی ہے. یہ ساری 11 کی 11 جماعتیں تو الیکشن جیت کے نہیں نہ آ جائیں گی اندر. یہ جو اتحاد ہے یہ تو صرف عمران خان کے خلاف ہے، یہ الیکشن کا اتحاد تو نہیں ہے. اور لہذا ایک جماعت 2-3 کی بن جائے گی، حکومت بنا لیں. مولانا فضل الرحمان ہوگا اندر، کیونکہ وہ ہر دور میں ہر اتحاد کا ہر حکومت کا حصہ رہتا ہے. تو مولانا چلا گیا، لیکن باقی کے تو وہی ہوں گے اور پھر اگلی دفعہ کھڑے ہوں گے اگلے کے دروازے پہ کہ نکلو باہر. تو یہ کو ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ تو صرف ٹولہ اپنے مقصد اپنے مقاصد کے لیے لگے ہوئے ہیں یہ لوگ. اور ملک سے کوئی وفا محبت وہ تو ہے کوئی. سر میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے، اس وقت سوشل میڈیا پر گزشتہ کچھ دنوں سے ایک ٹرینڈ بنایا جا رہا ہے کہ فوج کے اندر بہت شدید غم و غصہ ہے. کس وجہ سے کہ جنرل باجوہ آرمی چیف ہیں، 13 فوج کے جرنیل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. سر آپ بہت اس کے متعلق آپ کے پاس بہت خبریں ہوتی ہیں، آپ اس بات کی تردید کر دیں کہ فوج کے اندر یہ چیز ہے کہ فوج کے کچھ جرنیل کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو اس وقت استعفیٰ دے دینا چاہیے، یہ سب کچھ جنرل باجوہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں. نہیں نہیں، ایسے نہیں ہے. جنرل باجوہ بھی اگر کوئی کرے گا کوئی کام تو وہ باقیوں کی مشاورت سے کرے گا، اور کوئی ایسی چیز اس نے کی نہیں جس کی وجہ سے اس سے استعفیٰ مانگا جائے. اور پروپیگنڈا جو یہ کرتے ہیں باہر سے، وہ فوج کو سب کو پتہ ہے کہ یہ خود کرپٹ لوگ ہیں، چور ہیں، انہوں نے پیسہ لوٹا ہے ملک کا اور ملک کے مفادات کے خلاف کام کیا ہے. لہذا فوج تو ان کو سپورٹ نہیں کرے گی. فوج تو ان کے سارے کرتوت جانتے ہوئے یہی سمجھتی ہے کہ یہ اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے فوج پہ الزام ڈال رہے ہیں. تو فوج اپنا اتحاد خراب نہیں کرتی. فوج میں ایک ڈسپلن ہے. یہاں یہ چیز بڑی مشکل ہے کہ آرمی میں کوئی ایسی سوچ ہو، کیونکہ آرمی میں جو بھی آپ قدم اٹھاتے ہیں وہ مشاورت کے ساتھ اٹھتا ہے، وہ کسی ایک آدمی کا فیصلہ نہیں ہوتا. کور کمانڈرز کی میٹنگ آپ سنتے رہتے ہیں نا، ہر مہینے ہوتی ہے کور کمانڈرز کی میٹنگ، تو وہاں کھل کے باتیں ہوتی ہیں، وہ مشاورت سے کام چلتا ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل امجد شعیب صاحب، بڑی تفصیل سے ان کے ساتھ بات ہوئی. مجھے دیجیے گا اگلی ویڈیو تک اجازت. خدا حافظ.